بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 3 اگست ہے اور زبیر خان کے چینل ZKM TV میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ جو ویکنڈ گزرا ہے گزشتہ، اس ویکنڈ پر القاعدہ کے جو اس وقت کے سربراہ ایمن الظواہری تھے، ان کو ڈرون حملہ کر کے کابل میں ان کے شہر میں وہ بالکونی پر تھے، ان کو نشانہ بنا کر ہلاک کر دیا گیا۔ 2011 میں جب بن لادن کو ہلاک کیا گیا تھا پاکستان میں، تو اس وقت سے یہ جو ایمن الظواہری ہیں یہ القاعدہ کے سربراہ تھے۔ تو ان دونوں اہم ترین لیڈران یعنی بن لادن اور ایمن کو ہلاک کرنے کے بعد اب یہ سمجھا جا رہا ہے یا اس طرح کی کوئی قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں کہ غالباً القاعدہ کو اب ختم سمجھا جائے۔ تو یہ جو موضوع ہے اس پہ مختصر سی بات کرنی ہے آج کے پروگرام میں۔ یہ جو ہے نا مختلف تجزیے ہوتے رہتے ہیں، تو کچھ تجزیہ کار جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو القاعدہ کی کامیابی ہے اصل میں یہ الظواہری کی وجہ سے ہوتی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ بن لادن کہنے کو ٹھیک ہے القاعدہ کے سربراہ ہیں یا امیر ہیں، لیکن جو القاعدہ کا دماغ ہے، یہ جو کام کرتا ہے یہاں سے، اور جتنی پلاننگ اور تھنکنگ ہوتی ہے، یہ الظواہری کی ہی ہوتی تھی۔ اسی طرح یہ درست ہے کہ یہ کوئی آپس میں دوست نہیں تھے، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کے اتحادی تھے، اور یہ دونوں ہی مساعی کیا کرتے تھے کہ جس فیلڈ میں ان کا بس چلتا تھا ایک دوسرے کی مدد کر کے، وہ القاعدہ کو کامیاب بنانے کے لیے ہر قسم کی جو ہے وہ مساعی یا کوششیں کرتے تھے، اور دونوں کی جو مشترکہ کاوشیں اس سے ہی اس تنظیم کو طاقت ملتی تھی۔ جہاں تک الظواہری کا تعلق ہے تو یہ مصری نژاد تھے، اور انہوں نے باقاعدہ طب کی تعلیم، یعنی یہ میڈیکل ڈاکٹر پروفیشنل تعلیم تھی ان کی، لیکن یہ چونکہ مذہبی لحاظ سے سلفی عقیدہ کے جذبات رکھتے تھے، تو ان کے جو ذہن میں یا جو نقطہ نظر تھا اس میں جہادی عنصر غالب تھا۔ تو انہوں نے پھر یہی ترجیح دی کہ بجائے اس پروفیشن کے جس میں انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی، یہ جہادی جدوجہد کی طرف ہی چل پڑے۔ بلکہ جب یہ ابھی 15 سال کے تھے نوجوان، تو انہوں نے ایک چھوٹا سا سیل بنا کے اس وقت کی جو مصر میں حکومت تھی اس کو انہوں نے کافی مشکل ٹائم دینا شروع کر دیا تھا اپنے ان نظریات کی وجہ سے۔ جب 9/11 کا واقعہ ہوا تو اس وقت جو ریکارڈ اویلیبل ہے اس کے مطابق جو سروے کیا گیا تھا، القاعدہ کے جو کارکنان ہیں یا جو اس کے فالورز کہہ لیں یا ممبرز کہہ لیں یا جو سرگرمیوں میں حصہ لیتے تھے، ان کی تعداد 400 تھی۔ تو 2011 میں جب بن لادن کو ہلاک کیا گیا تو اس وقت بھی یہ بات سامنے آئی تھی کہ اب شاید القاعدہ ختم ہو جائے، لیکن جب انہوں نے باغ دوڑ سنبھالی تو پھر ان لوگوں کا نقطہ نظر درست ثابت نہ ہوا جنہوں نے یہ کہا تھا کہ بن لادن جب اب سین میں نہیں ہے تو اب یہ جو ہے وہ القاعدہ ختم ہو جائے گی۔ اور اب جو لیٹسٹ سروے ہے اس کے مطابق یہ جو ان کو تو ویکنڈ پہ ہی قتل کیا گیا، لیکن اس وقت تک جو القاعدہ کی اس وقت اور جو اس کے ساتھ ایفیلیٹڈ دوسری جہادی تنظیمیں ہیں، ایک سروے کے مطابق اس وقت ان کی تعداد 40,000 ہو چکی ہے، اور سرگرم کارکن ہیں ان کے اپنے بھی اور ان کے ساتھ جو اتحاد کرتی ہیں یا ایفیلیٹڈ ہے یا معاونت کرتی ہیں دوسری جہادی تنظیمیں۔ اور اس وقت یہ مراکش سے لے کر انڈیا تک اس بیلٹ میں جتنے بھی ممالک آتے ہیں ان میں کسی نہ کسی رنگ میں یہ موجود ہیں۔ اور گزشتہ سال جب یہ امریکہ افغانستان سے نکلا ہے تو اس کے بعد سے تو ان کو دوبارہ ایک کہہ لیں کہ آپ سیف ہیفن یا ایک ایسا ملک یا میدان پھر مل گیا جہاں پہ یہ اپنی سرگرمیوں کو بڑے ہی پر اثر طریقے سے اور تسلی کے ساتھ آگے جاری رکھے ہوئے تھے۔
یہ درست ہے کہ پچھلے 20 سالوں میں امریکہ اور دوسرے ممالک جو اس دہشت گردی کہہ لیں، مذہبی دہشت گردی یا یہ جو جہادی ایکٹیویٹیز ہیں ان کے چونکہ خلاف ہیں، تو ان کی مدد سے ان کی کارروائیاں جو ہیں وہ کافی حد تک روک دی گئی ہیں، اور ان کی کارروائی کرنے کی جو طاقت ہے وہ بھی کافی حد تک کمزور کر دی گئی ہے۔ لیکن تعداد کے لحاظ سے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ کوئی تنظیم جو ہے وہ نیچے چلی گئی ہے یا اس میں اب کوئی دم خم نہیں ہے، تو یہ درست تجزیہ نہیں ہے۔ جیسے ابھی بتایا کہ اب ان کی تقریباً 40,000 کے قریب جو ہے وہ تعداد ہو چکی ہے، اپنی بھی اور جو ان کے ساتھ اتحادی تنظیمیں یا جو مل کے ساتھ کام کرتی ہیں۔ اب جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہے، جو یہ بات کر رہے ہیں کہ کیا الظواہری کے منظرنامے سے ہٹ جانے کے بعد القاعدہ کا خاتمہ ہو جائے گا، تو بظاہر جو زمینی حقائق ہیں یہ ایسے لگ نہیں رہے، کیونکہ تعداد بھی خاصی زیادہ ہے، اور پھر ان کا ایک سسٹم ہے، جیسے ان کی ایک مجلس شورا ہے، یا آپ کہہ لیں کہ ایک ایسی کمیٹی ہے جس نے اگلے سربراہ کا انتخاب کرنا ہے یا نومینیٹ کرنا ہے، چننا جو بھی ان کا طریقہ کار ہوگا۔ تو انہوں نے اپنی جو سرگرمیاں شروع کر دی ہیں، اور جلدی وہ اعلان بھی ہو جائے گا کہ کس کو اپنا وہ نیا سربراہ بناتے ہیں۔ تو جو گہرائی میں اس چیز کا جائزہ لے رہے ہیں وہ صرف اس وقت یہ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ نہیں دیکھنا کہ نام کیا ہوگا نئے سربراہ کا، بلکہ وہ اس چیز پہ جائزہ لے رہے ہیں کہ جو نیا سربراہ القاعدہ کا بنتا ہے اس میں جو قائدانہ صلاحیتیں یا لیڈرز کی جو صلاحیتیں وہ کیا ہوں گی، تو پھر اس کے بیس پہ یہ وہ تجزیہ پیش کریں گے کہ آیا یہ تنظیم جو ہے یہ آگے اپنی سرگرمیاں جاری رکھے گی، اگر جاری رکھے گی تو کس طریقے سے جاری رکھے گی۔ یہ درست ہے کہ بن لادن جب بنا تھا یا یہ الظواہری وغیرہ جس وقت کے یہ لوگ لیڈر ہیں القاعدہ کے، اس وقت دنیا کے حالات کچھ اور تھے۔ آپ کو جو پرانی عمر جن کی ہو چکی ہے 60 سے اوپر، تو یاد ہوگا کہ اس وقت روس نے افغانستان پہ قبضہ کیا تھا، بعد میں پھر کچھ مشرق وسطیٰ میں تحریکیں شروع ہوئیں، عرب سپرنگ آئی، اس کے بعد پھر عراق، لیبیا ہے، عراق ہے، اور اسی طرح شام ہے، یہاں پہ تحریکیں چلتی رہیں۔ تو اس وجہ سے کچھ حالات اس قسم کے رہے کہ یہ دونوں کافی ایکٹیو بھی رہے اور کامیاب بھی رہے۔ لیکن اگر آج آپ دیکھتے ہیں تو بہرحال وہ صورتحال دنیا کی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اسی چیز پہ غور کیا جا رہا ہے کہ جو بھی ان کا نیا سربراہ بنتا ہے اس کی قائدانہ صلاحیتوں کا جائزہ لیا جائے گا کہ وہ کیسا ہے، تو پھر یہ تجزیہ پیش ہو سکے گا کہ آیا اس تنظیم نے آگے کیسے چلنا ہے، یا سست پڑنا ہے یا ختم ہونا ہے۔ تو جو اس وقت تک نام سامنے آ رہے ہیں اس کے مطابق اس وقت ان کی جو مجلس شورا یا کمیٹی جس نے انتخاب کرنا، اس میں نا دو نظریات ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ کسی پرانے تجربہ کار اور قابل اعتماد کارکن کو ہی سربراہی دی جائے، جبکہ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ چونکہ بہت زیادہ تعداد نوجوانوں کی بھی اس میں شامل ہو چکی ہے، تو کیوں نہ کسی نوجوان کو سامنے لایا جائے جو کہ ان نوجوانوں کو بھی ایکسیپٹیبل ہو۔ بہرحال اس میں جو سب سے زیادہ چانس ہے وہ ایک ہیں سیف العادل ہیں، جو کہ اپنا ابراہیم مکاوی اور ابراہیم المدنی کے نام سے بھی پہچانے جاتے ہیں۔ یہ بھی مصری نژاد ہیں، لیکن یہ کہ کافی عرصے سے یہ ایران کی پناہ میں رہے ہیں، لیکن جو ہی یہ خبر نکلی کہ الظواہری صاحب کو ہلاک کر دیا گیا تو شنید ہے کہ یہ کل یا پرسوں افغانستان کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ ماضی میں یہ تنزانیہ اور کینیا پہ جو امریکن ایمبیسیز ہیں ان پر حملے کروا چکے ہیں، اور اس کی بنا پر ہی امریکہ نے ان کے بارے میں کسی بھی اطلاع دینے والے کو $10 ملین دینے کا اعلان بھی کر رکھا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا نام لسٹ پہ اس وقت زیر غور ہے وہ الظواہری صاحب کا داماد ہے، جو کہ عبد الرحمن المغربی کے نام سے لسٹ پہ موجود ہے، اور یہ بھی کافی جہادی کارروائیوں میں بھی مشہور ہے اور تجربہ رکھتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کا میڈیا چلانے کا بھی بہت زیادہ تجربہ ہے۔
اسی طرح یزید مبارک ابو عبیدہ یوسف العنابی، یہ الجیرین شہری ہے، یہ بھی کافی تجربہ کار ہے اور جہادی کارروائیوں میں حصہ لے چکا ہے، اس کا نام بھی لسٹ پہ ہے۔ اور اسی طرح ایک اور نام ہے امین محمد الحق اسلام خان۔ تو جو ابھی تک کی اطلاعات ہے اس کے مطابق یہ 4 نام ہیں جو کہ مجلس شورا نے کنسیڈر کرنے ہیں، اور انہی میں سے امید ہے کہ کسی کو مقرر کیا جائے گا، کوئی اور نام ابھی تک سامنے نہیں آ رہا۔ امریکہ اور خاص کر دوسرے اس کے جو اتحادی ممالک جو دہشت گردی کے خلاف ہیں، یا وہ چاہتے ہیں کہ مذہبی شدت پسندی یا یہ جہادی سرگرمیاں آگے نہ پڑیں یا پنپ نہ سکیں، تو وہ اس ساری چیز پہ بڑی گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اور جیسے ابھی بتایا کہ اس چیز کی بجائے کہ نام کیا ہوگا ان کے سربراہ کا، وہ زیادہ زور اس پہ دے رہے ہیں کہ جو بھی بنے اس کا پھر مزید گہرائی میں جائزہ لینا پڑے گا کہ وہ کس طریقے کی قائدانہ صلاحیتیں رکھتا ہے، کس فیلڈ میں وہ اس تنظیم کو آگے لے جا سکتا ہے، تو اس کے مطابق پھر یہ جو آئندہ کا لائحہ عمل بنے گا کہ اس کے سربراہ کے ساتھ اور اس تنظیم کے ساتھ امریکہ نے اور اس کے اتحادیوں نے کیا سلوک کرنا ہے۔ بہرحال امید ہے کہ چند دنوں میں یہ بات سامنے آ جائے گی کہ القاعدہ کا جو نیا سربراہ ہے کون ہے، تو پھر اس کے مطابق ایک آدھ چھوٹا سا اور تجزیہ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔ آخر میں جو ایک بات بطور پاکستانی قوم کے یہاں کہنی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ روس نے افغانستان پہ قبضہ کیا، اس کے بعد محفوظ پناہ گاہیں بنی افغانستان اور پاکستان میں، اس کے بعد بن لادن ملا اور مارا گیا پاکستان میں، اور اب جو سب سے اہم ترین ٹارگٹ تھا امریکہ کا، اس کو جو ویکینڈ پہ مارا گیا ہے، تو اس کی جو انفارمیشن یا انٹیلیجنس اور جو سپیس کوریڈور دیا گیا ڈرون کو اور میزائل فائر کرنے کے لیے، وہ بھی پاکستان۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا ہماری قوم کو ذہن میں رکھنے چاہیے کہ یہ جو ہمارے ملک کا نام بین الاقوامی میڈیا میں ہر اس چیز میں لیا جا رہا ہے، اس کا کچھ اینڈ بھی ہونا چاہیے، اور ہمارے حکمرانوں کو اس پہ سوچنا چاہیے۔ ہم اتنی بری قوم نہیں ہیں جتنا بنا دیے گئے ہیں۔